بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا یہ جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہوگا وہ کیا کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے، وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مجاہدین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر تنخواہ لیے جہاد کیا کرتے تھے اور اس مال کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اب جو فوج ہوتی ہے وہ بھی تنخواہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مال نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ 5 حصے ہوں گے، تو 5واں حصہ جو اس میں سے ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ اللہ تو کوئی چیز نہیں لیتا ایسے، یعنی یہاں برکت کے لیے اللہ کا نام آیا ہے، ورنہ مقصد یہ کہ یہ 5واں حصہ جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو 5واں حصہ ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے بھی پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ جو 5واں حصہ کل مال میں سے کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان میں پھر کیا ہوگا؟ ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے، ایک آپ کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں ان کو دیا جائے گا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے زکوٰۃ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں میل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی میل لیں یا آپ کا خاندان لے تو یہ پسند نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے کیا فرمایا کہ 5 حصے ہوں گے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک آپ کے قرابت داروں کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا اور ایک مسافروں کا۔ لیکن اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب اس کے کا جو 5واں حصہ ہوگا اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا یہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اس مال کے یہ جو 2 حصے ہوں گے یہ بیت المال میں جمع ہوں گے، اور باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ یعنی ان کو تقسیم کی جائیں گی، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، جہاں جس کی جتنی ضرورت ہو حاکم وقت ان کو اس ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، جس دن مقابلہ ہوا تھا۔ یہ یوم الفرقان یوم بدر ہے، یوم بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، یعنی حق اور باطل میں تمیز کا دن ہے یہ، یعنی دنیا کو پتہ چل گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون تھا، یہ آشکارا کر دیا اللہ نے، واضح کر دیا، تو اسے یوم الفرقان قرار دیا۔ یہ یوم الفرقان کب ہوا؟ 17 رمضان مبارک، 17 رمضان مبارک کو یہ معرکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بدر میں فتح اور کامیابی سے نوازا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے۔ اب بدر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں جو بدر پر مورچے بنے ہوئے تھے، مسلمان کس طرف تھے، کفار کہاں تھے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، یعنی جو مدینہ طیبہ سے قریب والا کنارہ ہے اس میں اہل ایمان تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا۔ دنیا جو ہوتا ہے یہ ادنا سے ہے،
یعنی قریب تر چیز کو کہتے ہیں دنیا. یہ دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور قصویٰ یہ اقصیٰ سے ہے، مطلب یہ کہ دور. تو فرمایا کہ وہ لشکر کفار جو تھا وہ دور والے کنارے پر تھا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے. وہ جو قافلہ تجارتی ابو سفیان جو لے کر آئے تھے اس وقت اور جس کی طرف مسلمان نکلے تھے، تو فرمایا کہ وہ جو تھا نیچے کی طرف تھا، ساحل کی طرف تھا، اور ساحل سے وہ نکل گیا. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مقابلہ کروانا تھا مسلمانوں کا اور کفار کا. مسلمان لڑائی کی غرض سے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو اس قافلے کو روکنے آئے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ آج حق اور باطل کو ٹکرانا ہے. اب اللہ نے بتایا کہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ پہلے سے کوئی آپس میں طے ہو جاتا کہ جی ٹھیک ہے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت فلاں جگہ پر ہم آ کر لڑیں گے. تو فرمایا کہ اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، حوصلے پست ہو جاتے کہ ہم تو کم لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو کیسے ہوتا. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو ٹکرانا ہے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا. اللہ جس کام